قصہ غرانیق یہ ایک واقعہ ہے جو بعض روایتوں میں آیا ہے اور اس کو مفسرین بھی بیان کر رہے ہیں اور کچھ محدثین بھی اس پر کچھ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، کچھ کفار بھی وہاں پر موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ ایسے ادا ہوئے، ان شفاعتہن لترتجی، یعنی بتوں کی سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ ایک روایت آئی ہے، تو کیا اس روایت کو ہم قرآن کی شرح بنا سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی پر کفار بہت زیادہ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ہم کئی پروگرام میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تفسیروں کی کتاب میں جو بات آئی ہے کچھ مفسرین نے بات کر دی تو اس کو ہم حقیقی طور پر مان لیں، یا شارحین نے بیان کر دی تو ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ آئیے اس واقعے کو سمجھتے ہیں آج مفتی صاحب سے، تاکہ ہم اپنے اسلام پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ سر، تلک غرانیق، قصہ غرانیق جو کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نجم کی جو آیت تلاوت فرما رہے تھے اس میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اب اس روایت کو بعض مفسرین بھی لے کر آ گئے ہیں اور بعض شارحین بھی اس کو بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کئی طرق سے آ رہی ہے روایت، لہذا کہیں نہ کہیں اس کی اصل تو نظر آتی ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اب ان کے یہ باتیں کرنے سے، مفسرین کے باتیں کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس روایت کو قبول کیا۔ اگر قبول کر لیا تو پھر بہت بڑا اعتراض ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آج کے جو کفار اعتراضات کر رہے ہیں، کیا وہ اعتراضات درست ہیں؟ اور کیا ایسی روایات کو ہم تفسیر بنا سکتے ہیں آیت کی؟ دیکھیے، بہت لمبی چوڑی باتیں آپ نے پوچھ لی ہیں۔ نمبر ایک تو ذہن میں رکھیں کہ تفسیر اور حدیث، ان دونوں چیزوں کے اندر اعتماد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اندھا اعتماد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دوبارہ مختصراً میں سمجھاتا ہوں۔ جس طرح حدیث کی راہ کے اندر کوئی حدیث ہمارے سامنے روایت حدیث آتی ہے، اس کی سند کو دیکھنا، متن کو دیکھنا اہم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہماری دین کی طرف منسوب ہو جائے گی اور ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ احتیاط بہت زیادہ چاہیے۔ اسی طرح تفسیر کی راہ ہوتی ہے کہ مفسر جب قرآن پاک کی آیت کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، اگر اس میں غلطی رہ گئی، اگر اس میں جھول ہو گئی، تو وہ غلطی منسوب ہوگی اللہ کے کلام کے ساتھ۔ جب وہ غلطی اللہ کے کلام سے منسوب ہوئی، ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے نظریات ہوں یا عمل سے متعلق ہوں وہ خراب ہو سکتی ہے۔ لہذا دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ ایک قسم کا فتنہ بھی ہے قوم کے لیے، غلط تفسیر اور غلط حدیث۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہی ہوا کہ ماضی کے اندر چونکہ صدیاں گزر گئی ہیں نا، بہت لوگوں نے تفسیریں لکھیں اور اس تفسیروں کے اندر خود جو سمجھا اس کو لکھ کر چلے گئے، تو کسی نے ٹھیک سمجھا، کسی نے غلط سمجھا۔ تو تفسیر کی راہ کے اندر بھی یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ کون سی تفسیر ٹھیک ہے یا کون سی غلط۔ اسی کو میں اکثر کہتا ہوں، کوئی ایک تفسیر روئے زمین پر موجود نہیں جس میں سب کچھ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ایک انسان تفسیر کر رہا ہے، وہ اپنی سمجھ سے ایک مفہوم نکال رہا ہے اور اس کو جوڑ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ ٹھیک ہوگا، 10 جگہ غلط ہوگا، 10 جگہ ٹھیک ہوگا، 11ویں جگہ غلط ہوگا۔ یہ قصہ غرانیق بھی اس میں سے ایک داخل ہے کہ قرآن پاک کی جس آیت کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کی ہے، وہ سراسر قرآن پر بھی زیادتی بن جاتی ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی زیادتی بن جاتی ہے۔ اس لیے ماضی میں بہت محققین گزرے ہیں جو سرے سے اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن کی شرح بننے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ اب بعض مفسرین نے جو اس کو قبول کر لیا ہے تو ان کا کیا کریں؟ مطلب اس کو کئی طرق کی وجہ سے قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ یہ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر کے گئے ہیں کہ اس کی چونکہ طریق بہت زیادہ ہیں، تمام کے تمام طریق ضعیف بھی ہوں، لیکن سب مل کر کے یہ کہیں نہ کہیں اصل اس کی بن رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اب چونکہ فن حدیث کی اصطلاحات ہمیں نہیں پتہ ہوتی تو ہم جملے پڑھ کے ٹھیک نتیجہ بھی نہیں نکال پاتے۔ مثال کے طور پر جب کوئی ایک واقعہ کثرت ترک سے آ رہا ہو اور اس کے اندر کوئی محدث کہتا ہے نا کہ بھائی کثرت کہیں نہ کہیں اس کی اصل ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا وہ محدث کہہ رہا ہے ایز اٹ از واقعہ اس کی کوئی اصل ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے چاہے یہ بگڑا ہوا ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کسی دوسرے روپ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا۔ ابن حجر عسقلانی کا یہ جملہ لکھنا ہی ایک فتنہ بھی بنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اس لفظ کو یا اس جملے کو ٹھیک طرح لوگ سمجھ نہیں سکے اور کئی لوگ پھر ریفرنس کے طور پر کوٹ کر دیتے ہیں، اور ابن حجر عسقلانی نے بھی تو لکھا ہے، کہیں نہ کہیں اس واقعے کی اصل ہے، لیکن وہ نزاکت کو نہیں سمجھتے کہ اگر ابن حجر عسقلانی نے لکھ بھی دیا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ان سے ہو سکتی تھی، بالکل۔ اس لیے آپ دیکھیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے شدت سے رد کیا، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل عظمت کے خلاف مانا ہے، قرآن کی شرح تو بنتا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ایک آیت پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو وحی آیا کرتی تھی اس میں شیطان کچھ القاء کیا کرتا تھا، مطلب ایسا کچھ ماحول ہے اس کے اندر۔ تو اب اس آیت کو لیں اور اس روایت کو لیں تو تھوڑی مطابقت لگ رہی ہے ان کے اندر۔ دیکھ، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں۔ عموماً مفسرین جب بھی غلطی کریں گے یہ میں رکھیے گا اس کی ٹرانسلیشن غلط ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ ترجمہ کرنے سے پہلے
किसी ना किसी वाक्य और किस्से को अपने दिमाग में बिठा के बैठे हैं। अब जब बिठा के बैठे हैं तो वो लफ्जों के अंदर उसको लाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो आयत आपने पढ़ी है, एक दफा पीछे से शुरू से आयत आप पढ़ें, फिर हम तर्जुमा करते हैं, फिर देखते हैं कि ये वाक्य इसकी मुताबिक आयत ये चल रही है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल वला नबी इल्ला इज़ा तमन्ना। पीछे जितने भी रसूल गुजरे हैं, अल्लाह फरमा रहे हो जितने भी हमने नबियों को भेजा है, सबके साथ ये मामला हुआ है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की बात नहीं, कह रहे सबके साथ ऐसा हुआ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक चीज रही है हर रसूल नबी की तरफ। अच्छा आगे चलें। इल्ला इज़ा तमन्ना अलका शैतानु फी उम्नियति, जिस वक्त वो रसूल या नबी इज़ा तमन्ना करते हैं, अरबी वाला तमन्ना, इसका ट्रांसलेशन मैं नहीं कर रहा, तो शैतान इस उम्नियत के अंदर दखल दे देता है। ये बात है, जब वो तमन्ना करते हैं, तमन्ना का अरबी के अंदर दो मीनिंग बनता है। नंबर एक मीनिंग है तमन्ना, आरजू करना, जिसे हम कहते हैं तमन्ना करना, एक दिल में आरजू होना। अरबी के अंदर इसका एक दूसरा मीनिंग भी बनता है। हमारे यहाँ बहुत से मुफस्सिरीन वो ये भी ज्यादती करते हैं, नहीं तमन्ना सिर्फ दिली आरजू को कहते हैं, जबान से निकलने वाली बात को नहीं, ये गलत है। अच्छा, अरबी के अंदर तमन्ना दिल की आरजू को भी कहते हैं, और दिल की आरजू जब जबान से अल्फाज की सूरत में बाहर निकल है, फिर उस बात को भी उमनी, अमानी या तमन्ना बोल दिया जाए। इसकी मिसाल कुरान में भी मौजूद है। अहले किताब कह रहे थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे या नसारा जाएंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया तिलका अमानियुहुम, ये इनकी आरजुएं हैं। जिनको अल्लाह ने आरजू कहा वो तो जबान से अदा कर रहे हैं ना, कालू लन यदखुलल जन्नह, तो वो जो उनकी दिल की तमन्नाएं थी जब उसको वो जबान पे ला रहे थे, अल्लाह फरमा रही है इनकी अमानी ये है। ठीक है, तो तमन्ना दिल की आरजू को भी अरबी में कहते हैं, वो आरजू जबान से जब अदा हो जाए तो वो जुमला भी अमानी कहलाता है। ये दोनों एहतिमाल यहां रख रहा है। अब कुरान की आयत को देखें, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने जितने भी रसूल और नबी भेजे हैं, इल्ला इज़ा तमन्ना, जब वो तमन्ना उनकी जो जाहिर होती है अल्फाज के जरिए या दिल से, अलका शैतान फी उम्नी, उस तमन्ना के अंदर शैतान दखल देता है। इस कुरान की आयत में कहां जिक्र है कि अल्लाह के नबी और रसूल जब कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं तो शैतान उस कुरान की तिलावत में दखल दे देता है? इसमें कुरान की तिलावत का कहां जिक्र है इस आयत में? इसमें तो एक तमन्ना का जिक्र है कि जब अल्लाह के रसूल और नबी तमन्ना करते हैं और वो तमन्ना उनकी जबान से भी बाहर आती है, उस तमन्ना के अंदर शैतान रुकावट डालता है। कुरान का कहां जिक्र है कि जब वो कुरान की तिलावत कर? ये है सबसे बड़ी मिस्टेक इस आयत को समझने के अंदर। ये क्या तमन्ना है? कुरान पाक 50 मकामात पे इसको जिक्र कर रहा है। हर रसूल और हर नबी जब तशरीफ लाते हैं, उनकी चूंकि अल्लाह की निशानियां दिखी होती हैं और लोगों को दिखा रहे होते हैं, उनकी एक तमन्ना होती है कि हक को सब कबूल कर लें। ये उनकी एक आरजू होती है। यहां तक कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, इस गम में आप अपनी जान दे देंगे। यानी इतनी शिद्दत है तमन्ना नबी अलैहिस्सलाम को कि ये लोग ईमान लेकर आ जाए। लेकिन ये जो ख्वाहिश है, ये जो आरजू है, ये जो तमन्ना है रसूलों की और नबियों की, इसके अंदर शैतान रुकावट डालता है और शैतान ज़ाहिर है लोगों को वर्गलाता है। बहुत से लोग उनकी बातें मान जाते हैं। तो इस आयत में कहीं पर भी कुरान की तिलावत का जिक्र है ही नहीं कि जब अल्लाह और रसूल, अल्लाह के रसूल या अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे होते हैं या अल्लाह की वहियों को तिलावत कर रहे होते हैं तो शैतान उस वही में दखल दे देता है। ये है प्रॉब्लम, इसका कोई ताल्लुक इस आयत का नहीं है। सबसे ज़्यादा वो इसी आयत को लेकर एतराज़ करते हैं कि इसके अंदर ये जिक्र आ रहा है कि शैतान उनके अंदर शामिल हो जाता है, उनकी बातों में, उनके अल्फाजों में शामिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर वो वाक़या आ भी रहा है तो आयत की मुताबिकत में आ रहा है, इसी को लेकर वो एतराज़ करते हैं। यही एतराज़ है कि तर्जुमा ठीक नहीं बना। यहाँ पर तिलावत का जिक्र बनता ही नहीं है, या तमन्ना का जिक्र जो सीधी सीधी बात है, जबान से भी तमन्ना अदा होती है, दिल के अंदर भी अदा होती है। एक और चीज़ इनमें रख लीजिएगा जो मैं अक्सर समझाता हूँ, अगर किसी जगह पर हम कुरान की तफसीर बना रहे होते हैं तो दो चीज़ों की मुताबिकत हमेशा देखनी होती है, वरना वो तफसीर ठीक है या गलत है हमें पता ही नहीं चलता। ये इसको उसूल तफसीर के ज़ुमरे में यूँ पढ़ाया जाता है कि जब कोई मुहक्किक या मुफस्सिर किसी आयत से नतीजा निकाले, अब इस नतीजा को चेक करने के लिए भी एक दफ़ा फिर कुरान को मीज़ान बनाना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल दोबारा कुरान पाक से चेक करना पड़ता है कि मेरा नतीजा ठीक है यानी। अब कुरान से चेक करने के लिए दो चीज़ें इसी उसूल तफसीर के अंदर मुहक्किकीन जिक्र करते हैं। नंबर एक, मिजाज कुरान की मुताबिकत। नंबर दो, इज्तिमाई तनाजुर में तारुज़ वाक़ई नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें देखना निहायत अहम है, इसी से पता चल जाएगा कि हमारा नतीजा ठीक है यानी। अगर बिलफर्ज इस आयत से हम ये नतीजा निकाल लें कि तमन्ना से मुराद कुरान पढ़ना है, तो तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह के कोई भी रसूल हो या कोई भी नबी हो, जब वो अल्लाह की वही तिलावत कर रहे होते हैं तो शैतान उस तिलावत में दखल दे देता है। अब वो पढ़ते पढ़ते, जैसे किस्सा गरानीक में आया कि सूरह नजम की तिलावत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और इसके अंदर बुतों की शान बयान करना शुरू हो गए। वो इन्ना शफाअतहुन्ना ला तुरता, जब बुतों की तारीफ सुनी तो काफिर भी सजदे में चले गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से बुतों की तारीफ गलती से निकल गई, शैतान ने दखल दे दिया, ये माना बन गया। अगर हम ये नतीजा निकाल दें, मिजाज कुरान की भी खिलाफ है, इज्तिमाई तनाजुर के अंदर भी मामला खराब है, क्योंकि दीगर जगह अल्लाह ताला अपनी वही के मुतालिक पता क्या फरमाते हैं, ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदीहि वला मिन खल्फी,
کہ ایسی حفاظت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر باطل نہ یہاں سے آئے گا، نہ یہاں سے آئے گا، نہ اوپر سے آئے گا، نہ نیچے سے آئے گا۔ اور اگر وہی حفاظت کے اندر ہوتی ہے، سوال یہ ہے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام پر وحی ہو رہی ہے اور اس کے اندر بتوں کی تعریف نکلنے لگ جائے، قرآن ہی کلیش کرنے لگ جائے۔ نمبر 2، جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلد بازی میں قرآن حفظ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ انا علینا جمعہ قرآن، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن حفظ بھی ہوگا، آپ بیان بھی کریں گے، اور یہ ایک حفاظت کے اندر بھی رہے گا۔ یہ سب ذمہ داریاں کس کی؟ اللہ رب العزت۔ تو وہ کون سی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں اور شیطان اس کے اندر بتوں کی تعریف زبان سے نکلوا دے؟ انا علینا جمع ہوا بیان، کہاں رہ گیا وہ بیان جو اللہ کی حفاظت میں تھا؟ لہذا جب ایک مفہوم کو ہم نے قرآن کو ہی میزان بنا کے چیک کیا، نہ تو مزاج قرآن کی مطابقت کے اندر بات جاری ہے، نمبر 2 نہ ہی اجتماعی تناظر کے اندر ہم تعارض سے بچ پا رہے ہیں، یہ دونوں عیب لاحق ہوتے ہیں، لہذا یہ تفسیر بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ وحی کی جو صفتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں وہ حفاظت ہر طریقے سے، چاروں طرف سے وہ محفوظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے تک، اس کے بعد تک۔ تو اگر کوئی بھی ایسا واقعہ آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب شیطان دخل دے رہا ہے یا بیچ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو ایسا کوئی واقعہ قابل قبول نہیں، بالکل قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھیں اسی واقعے کے اوپر جب علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ وضاحت کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ یہ رذیلہ، یہ گند برا یہ واقعہ، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کیسے ہم منسوب کر سکتے ہیں؟ ایسا ریجیکٹ کیا۔ علامہ محقق شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی آیت کی تفسیر میں پڑھیں، انہوں نے پتہ کیا ذکر کیا؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ بیان کرنے والوں نے نعوذ باللہ شرک کی نسبت رسول اللہ کی طرف کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اس کے اندر زبان سے، آپ کی مبارک زبان سے یہ نکلنا شروع ہو گیا کہ بڑے عظیم بت ہیں، ان کی بھی شفاعت ایک امید لگائی جاتی ہے ان کی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 3 آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ ہے ہی ٹھیک، یہ سندن بھی ٹھیک واقعہ نہیں ہے، اس کی کوئی ایک سند بھی استقلالن ٹھیک نہیں ہے، مرسلن آیا ہے۔ جو ابن حجر اسقلانی نے اس کو قبول کیا ہے یا الفاظ قبول نہیں کیا، ابن حجر اسقلانی نے قبول نہیں، یہی غلطی ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کثرت ترک سے آیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اصل بنتی ہوگی، یہ کہیں نہ کہیں اصل کا مطلب کوئی استدلال نہیں کر رہے، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اٹ از ایسا واقعہ ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، کچھ ہوا ہوگا ایسا، کچھ سورہ نجم کی طرح غلط پہنچ گیا، وہ ہوتے ہوئے غلط سنتے سنتے شیطانی لوگ بیچ میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کو، عظمت کو داؤ پہ لگانے کے لیے 2-4 جملوں کا اضافہ بیچ میں کر دیا کہ بتوں کی تعریف ادا ہو گئی تھی۔ اسی واقعے کو لے کر سلمان رشدی ایک جو بندہ تھا، اس نے بھی اعتراض کیا، اپنی کتاب میں بھی اس نے یہ باتیں لکھی کہ ہم اس قرآن کو کیسے ایک معتمد کتاب مان سکتے ہیں، محفوظ کتاب مان سکتے ہیں، اس میں تو شیطان کی باتیں بھی شامل ہوئی ہوئی ہیں، وہ انہی آیتوں کا سہارا لے کر مسلمانوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل ہے، انہوں نے یہ چیز، تو اب اس کو کیسے جواب دیں گے؟ جواب تو یہ ہے کہ اگر سچے دل سے انسان کسی چیز کی تحقیق کرے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ہمارے دین میں ثابت ہے یا نہیں ہے۔ بھائی سورسز کیا ہیں؟ اچھا، اس نے ایک واقعہ اگر آ گیا تو سورسز کیا ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یا غلط؟ قرآن بھی ہے اور ہمارے ہی علماء کی تحقیقات ہوں گی نا، ظاہر سے۔ بھائی میں اگر ہماری ہی کسی کتاب سے ایک واقعہ نکال رہا ہوں تو مجھے یہ تو دیکھنا بنے گا نا کہ یہ علماء کیا اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ذکر کیا ماضی میں بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا رد کر دیا، کہا کہ شرک کی نسبت اللہ کے۔ آج بھی ماضی کے بھی محققین دیکھ لیں، علامہ ابن عاشور کو دیکھ لیں، ایسا رد کر کے گئے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے محققین ہیں، علامہ شنقیطی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ماضی میں قاضی ایاز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 50 علماء کرام ہیں۔ تو صرف یعنی ایک واقعے کو سارے علماء رد کر رہے ہوں اور صرف ابن حجر اسقلانی کے ایک بات کو ہم ٹھیک طرح سمجھ نہ سکیں اور اس واقعے کو ٹھیک مان کے نسبت کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر کبھی بھی اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے غیر مسلم جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، ملحدین ٹائپ کے، وہ تفسیر اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، بھائی اس مفسر نے یہ کہا، اب وہ مفسر کی بات پہ کوئی اعتراض نکلتا ہے، بھائی یہ دیکھو جی تو فلاں تمہارے قرآن کے اندر فلاں مفسر نے، مفسر کی بات اس کی رائے ہوتی ہے، اس کا ذہن ہے، اس کا فہم ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ غلط حدیث اگر معرفت نہ ہو دین میں فتنہ، غلط تفسیر اس سے بڑا فتنہ۔ یہ دونوں چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے کہ تفسیر پر بھی اندھا اعتماد نہیں ہوتا، کسی نے لکھ دی بڑا عالم ہے اندھا دن، بس اس نے لکھ دی اب اس ایک فکر کی تبلیغ کرنے میں لگ جاؤں، انا للہ، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک اور غلط کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا، مفسرین میں بھی، شارحین میں بھی بہت سارے ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اس کا بڑے شد و مت کے ساتھ رد بھی کیا ہے۔ ہمارے ناصر الدین البانی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی بڑا پورا رسالہ لکھا ہے تلک الغرانیق والے مسئلے پر اور بڑی شد و مت کے ساتھ رد بھی کیا ہے اس کا۔ تو کیا یہ باتیں پھیلتی نہیں ہیں یا ان مفسرین کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ نہیں، ہاں، ناصر الدین البانی صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، اگر آپ اس رسالے کو پڑھیں گے، انہوں نے اتنے سلف اور صالحین کے اقوال اور محدثین محققین کے ذکر کی ہیں جو اس واقعے کو رد کرتے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، یہ واقعہ نعوذ باللہ کچھ اور بات کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے متن کو بھی منکر قرار دیا ہے، انہوں نے کہا اس کا متن خود بتا رہا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ کیسے؟ ناصر الدین البانی صاحب ذکر کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ نجم پڑھ رہے ہیں، سورہ نجم کی آخری جو آیت آئی ہے جس میں سجدہ ہے، تو مشرکین نے بھی سجدہ کر
کر لیا, مسلمانوں نے بھی کیا. مشرکین نے سجدہ کیوں کیا؟ بیچ سورہ نجم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بتوں کی تعریف کی کچھ آیتیں غلطی سے نکل گئیں, شیطان نے القاء کر دی. ٹھیک ہے, ناصر الدین البانی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ جس مقام پہ بتوں کی تعریف والی آیتیں ہیں نا, اور آخری آیت پہ سجدہ ہوا, اس کے بیچ والی جتنی آیتیں ہیں وہ تو بت پرستی کی مذمت کے اوپر ہیں. صحیح. اگر تو یہ مان لیں کہ بھائی یہاں پر ایک جملہ غلطی سے نکل گیا بتوں کی تعریف, لیکن آگے جو 20 آیتیں آ رہی ہیں بتوں کی مذمت کی, اس کے بعد کیسے مشرکین جو ہے وہ تعریف والے جملے پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ بنانے والوں نے خود اتنے بیچ میں فلاز ڈال دیے ہیں, غلطیاں کی ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا. نہایت نفیس رسالہ لکھا ہے محقق ناصر الدین البانی صاحب نے, اور سلف اور صالحین سے انہوں نے ذکر کیا کہ صحیح سند ہی نہیں ملتی ہے. ارے ہم کیسے بولیں کثرت ترک ہو, کوئی چیز ثابت تو ہو, نہ سندن ثابت, نہ متنن ثابت, نہ یہ قرآن کی اس آیت کی شرح بن سکتی ہے. لیکن اعتراض کرنے والوں کو بھی مواد ملتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. ویسے عجیب ہی بات ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بڑے کام کے لیے تشریف لائے تھے, شرک کو مٹانے کے لیے, اور روز بروز بتوں کی عبادت سے, ان کے طرف توجہ کرنے سے, ان کی طرف طلب کرنے سے منع کرتے آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر تلاوت کی. آپ خود اندازہ کریں, بڑی عجیب بات نہیں ہو جاتی؟ شیطانی حرکت کرنے والوں نے کیا حرکت, یعنی وہ رسول جو شرک مٹانے آئے انہی رسول سے نسبت کر کے ایک جھوٹا واقعہ بنا دیا کہ غلطی سے قرآن کی آیت میں آپ سے غلطی ہوئی, بتوں کی تعریف نکل گئی, اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس واقعے کو اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا جس میں قرآن کی تلاوت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا, میں یہاں پر آپ کو روک کر ایک درس لینا چاہ رہا ہوں سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے. وہ یہ کہ یہ روایت تو ہے, ٹھیک ہے, کتابوں میں بھی آئی ہے, تبھی ہمارے مفسرین کو, شارحین کو رد کرنے کی ضرورت پڑی ہے. اب یہ ذہن بنائیے کہ کئی روایتیں ایسی ہیں جو قرآن کے صریح خلاف ہوتی ہیں, وہ بھی ہماری روایتوں کے اندر کتب حدیث میں موجود ہیں. اب ہم کیسے اس کو ڈیفائن کریں کہ جناب غلط ہے یہ, یعنی یہ کیسے ذہن بنے گا لوگوں کا کہ جناب کچھ غلط بھی ہے, ہر روایت کو پڑھ کر اپنا دین نہیں بنا لیں. یہ دیکھیں ہمارے جتنے سننے والے ہیں اور جو مجھے سال سے سن رہے ہیں, 1.5 سال, کیا ان کا یہ ذہن بنا نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ تو بن گیا, میں اور بن گیا نا, بن گیا ہوگا نا. اچھا, وہ جو 1000 ہیں جن کا شاید میری وجہ سے اگر یہ ذہن بن گیا, ان کے آگے 1000 دوست ہوں گے, کیا یہ ان کا ذہن نہیں بناتے بنے گا؟ پھر وہ آگے چین خود ہی پھیلنا شروع ہو جائے. دیکھیے گا بر صغیر کے اندر یہ ماحول زیادہ خراب ہے. بر صغیر سے آپ مصر چلے جائیں, وہاں کے بڑے محققین کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں اچھے برے تو ہر جگہ ہے نا. آپ جتنے بڑے محققین آپ ان کو پڑھ لیں, آپ یوسف قرضاوی صاحب کو اس طرف پڑھ کے دیکھ لیں, وہ حدیث کے کتنے متن کے ماہر گزرے, بتاتے تھے یہ چیز قرآن سے کلیش کریے, میں اس سے استدلال نہیں کر سکتا. اور کتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں. اچھا, کویت میں چلے جائیں کم ہیرے ہیں, بحرین میں چلے جائیں کم ہیرے ہیں, مکہ مدینہ میں کم. دنیا میں یہی مزاج چل رہا ہے, بر صغیر میں یہ مزاج کم ہے, اس لیے کہ یہاں فرقہ واریت زیادہ. فرقہ واریت کی بنیاد پر کیا, یہاں ایک مسلکی بنیادوں کے اوپر برتریاں ہم چاہتے ہیں. عرب ممالک میں پتہ کیا ہوتا ہے, وہاں بریلوی نہیں ہے, دیوبندی نہیں ہے, وہاں پر اہل حدیث, یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر علماء ہیں, وہاں ایک سے بڑھ کر ایک تحقیق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس چیز کو لائک, یار اتنی پیاری تھے کہ یہ کوشش کرے گا میں اس سے زیادہ اچھے دلائل پیش کر دوں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں اپنے فرقے کو جتوانے کے لیے کوشش کروں گا, یار اپنے فرقے کو. یہاں کا ماحول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ضروری ابحاث میں بھی تو پڑھ گئے ہیں نا, جس طریقے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا, حضرت علی کی افضلیت, ابوبکر صدیق کی افضلیت, ان چکروں میں پڑھ گئے ہیں. ایسی ابحاث میں پڑھ گئے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. سر اس لیے کہ فرقے کی بات آ گئی نا, میرے فرقے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو افضل سمجھا جاتا ہے, ختم ہو گئی بات. میں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ اس بحث کی اجازت مجھے دین دے رہا ہے یا نہیں. میں نے آپ کو استدلال بھی اس کا بتایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, اگر نوبت جھگڑوں کی, منازعاتوں کی پیش آ جائے تو نبیوں میں بھی افضل مفضول کی بحثیں. بڑی مثال ہے, واقعی بڑی مثال ہے کہ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں, اہل کتاب سامنے موجود ہیں, مشرکین سامنے موجود ہیں. ہونا تو یہ چاہیے نہیں ہر طرح تعریف کرو, تعریف کرو, تعریف کرو, کہیں ایسا کوئی لاؤ نہیں نقطہ کہ کہیں نیچے آئے. لیکن سبحان اللہ, کیا اعلیٰ شان کی حق بیان کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے امتی ہیں, اور فرما رہے کہ نہیں ہمیں اس طرح فضیلت نہ دو. بالکل, کیا بات ہے, اعلیٰ شان ہے, بہترین. اور یہ فرقہ واریت کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت میں آپ جائز اور ناجائز درجے کا اجتہادی مسئلہ بھی زد بازی بنا لیں گے. اب بولیں گے میرے فرقے کے فلاں بڑے نے کہہ دیا, میری فکر کے فلاں نے کہہ دیا, یار مولانا فراہی صاحب نے یہ کہہ دیا, یہ احمد رضا خان صاحب نے یہ کہہ دیا, بس وہ اب نہیں, اب بند ہو گیا. اس سے زیادہ تحقیق ہو نہیں سکتی, اس سے زیادہ کوئی فن خان آ نہیں سکتا. یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک مخصوص ایک فکر کو جب ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر مسائل. اچھا, عرب کے علماء میں نے مطلب یہ کبھی دیکھا ہی نہیں ان کے اندر یہ مزاج کے تعصب پسندی ہو, یا اپنے اکابرین کو اتنا بڑا تصور کر لیں کہ بس ان پر آنکھیں بند ہیں, ان سے آگے ہم نہیں جا سکتے, ان کی تحقیق بس اینڈ ہے, اب ہم کتابیں بھی نہیں کھولیں گے, انہوں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. عرب کے علماء میں کہیں ایسا نہیں ملتا. پاکستان میں, ہندوستان میں بھرا پڑا ہوا ہے. نہیں جناب, ان سے بڑا کوئی نہیں. جیسے بریلوی مکتبہ فکر کو دیکھیے, نہیں جناب, اعلیٰ حضرت نے فرما دیا احمد رضا خان صاحب, بس آنکھیں بند,
اب ان کے حوالوں کو بھی چیک نہیں کریں گے، ان کی کتابیں کو عبارتوں کو بھی چیک نہیں کریں گے جو آپ نے نکالی کہ جناب وہ عبارتیں آدھی آدھی لکھی ہوئی ہیں. یہ مزاج کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے پوری دنیا میں نا دو طرح کے منہج ہیں، یہ میں اکثر سمجھاتا ہوں، بر صغیر کا اور دنیا کا. دنیا کا منہج یہ ہے کہ ان کے سامنے جتنی بھی تحقیقات آپ پیش کر دیں انہوں نے سب کو ویلیو دینی ہے، سب کی عزت بھی کرنی ہے، چننا اس کو ہے جو سب سے زیادہ استدلال میں مضبوط بات ہو، چاہے امام ابو حنیفہ کی ہو، چاہے ابن حزم کی ہو، چاہے آج کے ایک مولوی صاحب کی ہو، چاہے ابن تیمیہ صاحب کی ہو، کسی کی بھی ہو. یہ ایک منہج ہے، وہ استدلال کی قوت کے حساب سے چنتا ہے میں نے کس بات پر عمل کرنا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، وہ اچھی بات سنیں گے غور سے، اتباع کریں گے دا بیسٹ چیز کی جو سب سے بہترین ہوگی، اس پر وہ عمل کرتے ہیں. بر صغیر کا ماحول تھوڑا پھر الگ ہو جاتا ہے. یہاں پر منہج یہ نہیں ہے کہ قوت استدلال کی بنیاد پر میں کسی قول کو چنوں، یہاں پر ہے اپنے مسلک اپنے فرقوں کی بنیاد پر کسی قول کو چنوں. چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو دلیل کمزور، یار وہ پاگل تھے کیا، وہ عالم نہیں تھے کیا ان کا دماغ وہاں نہیں گیا؟ سر بالکل نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی انسان ہے، ہر ایک کا یہ کامل ذہن نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی توجہ وہاں چلی جائے. سر بہت شکریہ، آج کی محفل بھی ایک علمی اور ادبی اچھی محفل رہی، بہت سیکھنے کو ملا. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرمایا یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے قصہ غرانیق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کے درمیان کچھ الفاظ ایسے آ گئے جس میں بتوں کی تعریف تھی. یہ روایت اگرچہ آئی ہے لیکن یہ روایت قرآن کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی مقصد اس دنیا سے شرک کو ختم کرنا تھا، اور اسی کعبے میں کھڑے ہو کر آپ بتوں کی تعریف کریں گے، یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. اس لیے جو بھی روایات آتی ہیں ان کو پہلے مفسرین سے پڑھ لینا، شارحین سے پڑھ لینا، اور خود قرآن کے مزاج سے دیکھ لینا کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. اور جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ اجتماعی تناظر میں دیکھنا، یعنی قرآن کی ساری آیتیں آپ کے سامنے ہوں، اس کے بعد اس حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے. ایسے ہی کسی روایت کو فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.